سورۃ الانعام کی آیت نمبر 71۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن نقيم الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون قل أندعو من دون اللہ، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کیا ہم پکاریں اللہ کے علاوہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ان چیزوں کو جو نہ نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان دے سکتی ہیں، وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور کیا ہم پلٹ جائیں ایڑیوں کے بل، بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٍ، اس شخص کی طرح جس کو بہکا دیں شیاطین جنگل میں حیران و سرگرداں، لہو اصحاب، اس کے ساتھی ہیں، یدعونہ الی الہدی ائتنا، جو اس کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں کہ ادھر ہمارے پاس آ جاؤ۔ قل ان ہدی اللہ هو الہدی، آپ فرما دیجئے ہدایت تو وہی ہے جو اللہ عطا کرے، وَأُمِرْنَا، اور ہمیں تو حکم دیا گیا ہے، لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہم اس رب العالمین کے سامنے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم نماز کو قائم کریں، وَاتَّقُوهُ، اور اسی اللہ سے ڈریں، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی اللہ ہے جس کے سامنے تم سب کو جمع کیا جائے گا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے توحید کا بیان کیا ہے اور شرک کی ایک خاص شکل اور صورت کی تردید کی ہے، جیسا کہ گزشتہ آیات سے یہی مضمون چلا آ رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، تمام کے تمام حالات کو لانے والا بھی اللہ، ان حالات سے بندے کو نکالنے والا بھی اللہ ہے، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، مسئلے حل کرنے والا، بیٹے بیٹیاں دینے والا، نفع نقصان پہنچانے والا، سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ یہاں شرک کی خاص شکل کسی کو نافع اور ضار سمجھنا۔ اللہ پاک کے ناموں میں سے دو نام ہیں، النافع، الضار۔ نافع کا معنی نفع پہنچانے والا، ضار کا معنی نقصان دینے والا۔
تو یہ اعتقاد ہو، یہ یقین ہو، یہ ایمان ہو، اس اسباب کے ساتھ بھی نفع دینے والا کون ہے اور اسباب کے بغیر بھی نفع دینے والا کون ہے اور اسباب کے خلاف بھی نفع دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ اور یہ یقین اور ایمان ہو کہ اسباب کے ساتھ بھی نقصان پہنچانے والا اللہ، اسباب کے بغیر بھی نقصان پہنچانے والا اللہ، اور اسباب کے خلاف بھی نقصان پہنچانے والا اللہ ہی۔ جب نفع اور نقصان اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے تو ہر حال میں پکارنا بھی صرف کس کو ہے؟ اللہ ہی۔ مشکل میں، پریشانی میں، دکھ میں، تکلیف میں دعا کس سے کرنی ہے؟ اللہ ہی سے کرنی۔ عرب کے لوگوں کی عادت تھی، وہ بہت سارے مسائل کے لیے انہوں نے الگ الگ بت رکھے ہوئے تھے۔ اس سے رزق مانگنا ہے، اس سے عزت مانگنی ہے، اس سے بچے مانگنے ہیں، اس سے نفع مانگنا ہے، اس سے نقصان مانگنا ہے۔ جیسا کہ ہندوؤں نے بھی آج دنیا کے اندر کروڑوں خدا بنائے ہوئے، ہر چیز کو نافع اور ضار سمجھا ہوا ہے۔ توحید یہ ہے، ایمان یہ ہے، عقیدہ یہ ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دیا کہ تمام کے تمام نفع کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے، اور سارے کے سارے نقصان بھی کس کے ہاتھ میں؟ لہذا پکارو بھی صرف کس کو؟ فرمایا آپ ان سے کہیں کیا ہم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکاریں؟ اندعو من دون اللہ، اللہ کو ہم چھوڑ دے کسی اور کو پکاریں جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہم کریں تو اس کا مطلب تو یہ کہ ہم ایمان کے بعد پھر کفر کی طرف چلے گئے، توحید کے بعد پھر شرک کی طرف چلے گئے۔ تو کیا ہم اپنی ایڑیوں کے بل گھوم جائیں بعد اس کے کہ ہدان اللہ، اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی، اللہ نے تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، اس کے بعد ہم پھر کفر اور شرک کی طرف چلے جائیں؟ اگر ایسا ہو تو فرمایا کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، یہ تو اس شخص جیسا بنے گا جس کو جنگل میں شیاطین بہکا دے۔ بعض اوقات سفر کرتے، جنگلوں میں جاتے قافلے کے ساتھ تو کسی کو جن چمٹ جاتے اور جن اس کو اس طرح بولا کر دیتے کہ اس کو صحیح راستہ ہی سمجھ نہیں آتا، اور اس کے ساتھی اس کو بلاتے بھائی ادھر آ جاؤ، قافلہ ادھر ہے، آؤ آگے چلے، اس کو سمجھ نہیں آتی۔ تو اللہ پاک فرماتے یہ شرک والا تو ایسے ہی ہے جیسے وہ جنگل کے اندر اپنا راستہ گم کر بیٹھا۔ لہو اصحاب، اس کے ساتھی ہیں، یدعونہ الی الہدی، جو اس کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ اتنا، ہمارے پاس آ جاؤ، ہدایت یہاں پہ ہے، سیدھا راستہ یہاں ہے، جنت کا راستہ یہاں ہے، لیکن اس کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی۔ آج آپ دیکھیں جو شرک میں مبتلا ہیں ان کی حالت یہی ہے، جتنا ان کو سمجھائیں، جتنا ان کو دلائل دیں، جتنی ان کے سامنے مثالیں رکھیں، وہ بس اب ٹس سے مس نہیں، جی نہیں بالکل جی ایسے ہی ہے، جی ہمارے بڑے کرتے آئے ہم بھی کریں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اصل میں ہدی اللہ هو الہدی، ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے۔ کفر و شرک کی ضلالت و گمراہیوں سے نکال کے ہدایت کے روشن مینارے پہ لے آئیں، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ ہی کے اختیار میں۔ ہمارے ذمہ کام ہے، تبلیغ ہے، صحیح دین کو آگے پہنچانا ہے۔ کوئی مان لے اس کی مرضی، نہ مانے اس کی مرضی۔ فرمایا وَأُمِرْنَا، ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے ان اسلم لرب العالمین، ہم صرف اپنی گردن جھکائیں کس کے سامنے؟ اللہ رب العالمین کے سامنے۔ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے اس کو کسی اور کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ ایک سجدہ جسے تو سمجھتا ہے گراں، ہر 1000 سجدے سے بندے کو دیتا ہے نجات۔
جگہ جگہ جھکنے کی بجائے اس کو پکارو، اس کی دعائیاں دو، اس قبر والے کے سامنے سجدہ کرو، اس دربار مزار پہ جا کے پیشانی رگڑو، اس سے بہتر ہے اللہ کے گھر میں آئیں، اللہ کے سامنے جھکیں۔ تمام حالات کو درست کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اس لیے فرمایا ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ ہم صرف رب العالمین کے سامنے جھکیں، اور ہمیں کیا حکم دیا گیا؟ ان اقیموا الصلاۃ، ہم نماز کو قائم کریں، ہمیں تو اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اب جو چیز اصل ہے اس کو چھوڑ کے شیطان نے ایسا خرافات میں لگایا اور ایسے فضول کاموں میں لگایا کہ نماز کی اہمیت نہیں رہی، اور ان فضول کاموں کی اہمیت گویا نماز سے بھی بڑھ گئی۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص کو مسجد کا عادی دیکھو، مسجد میں آتا جاتا ہے، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو، گواہی دے دو کہ بندہ ایماندار ہے، مومن ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جن کا اللہ اور آخرت پہ ایمان ہوتا ہے۔ ایمان کی نشانی مسجد کو آباد کرنا ہے۔ اب جو مسجد میں آتا ہی نہیں اور دوسرے کام کرے، وہ دوسرے کام نہ کرنے والے کو کہتا ہے جی یہ مسلمان نہیں ہے، یہ بھئی وہ مسجد کا عادی ہے، وہ مسلمان کیسے نہیں؟ اور جو خرافات بازاروں میں اور جو بےہودگیاں ہو رہی ہیں اس کو جناب نام رکھ لیا کہ یہ جناب اصل ایمان یہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا نام خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ معاملات ہی الٹ ہو گئے، جو حقیقت ہے وہ جھوٹ نظر آ رہا ہے اور جو جھوٹ ہے وہ حقیقت نظر آ رہی۔ یہ گمراہی کا بدترین درجہ ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ ہمیں حق کا حق ہونا سمجھا دے، وارزقنا اتباع، اور پھر اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما، وارنا الباطل باطلا، اور اے اللہ ہمیں باطل کا باطل ہونا سمجھا دے، وارزقنا اجتنابا، اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن پاک کی ایک دعا بڑی خوبصورت دعا ہے ہدایت کے لیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت کے بعد پھر ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ ذرا سی بات آتی ہے انسان کا دماغ گھوم جاتا ہے۔ اللہ ہمیں دین پہ استقامت نصیب فرما۔ تو فرمایا کہ ہمیں تو اس بات کا حکم دیا گیا ہے ہم اپنا سر صرف رب العالمین کے سامنے جھکائیں، اور خاص طور پہ نماز کی پابندی کریں، واتقوہ، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم ڈریں تو صرف کس سے ڈریں؟ اللہ سے۔ خوف بھی صرف اللہ کا ہو، امید بھی صرف اللہ سے، نہ کسی کا خوف دل میں ہو، نہ کسی سے طمع امید دل میں ہو، کیونکہ وہی اللہ ہے، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جس کے سامنے تم سب نے اکٹھے ہونا ہے۔ سب کشاں کشاں چلے جا رہے ہیں اور جمع ہونا ہے سب نے کس کے سامنے؟ اللہ رب العالمین کے سامنے۔ اللہ ہمیں اس پیشی میں عزت نصیب فرمائے۔ یہ نہ ہو کہ وہاں پوچھا جائے ہاں بھائی دنیا میں کس کو خدا سمجھتے رہے اور ہم فیل ہو جائے۔ اللہ ہمیں اس سے معاف فرمائے۔ ہمارا ایمان اور یقین مضبوط ہونا چاہیے، ہمارا رب صرف کون ہے؟ اللہ۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو یہ مضبوط عقیدہ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل،
فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه